الله الرحمن الرحيم. كتاب التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اسمان من الرحمة. الرحيم والراحم بمعنى واحد كالعليم والعالم. باب ما جاء في فاتحة الكتاب وسميت الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة. والدين الجزاء في الخير والشر كما تدين تدان. وقال مجاهد بالدين بالحساب مدينين محاسبين. یہ کہا جاتا ہے اور ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا عثمانی صاحب اور دوسرے حضرات سے کہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تمام کتابوں میں صحیح حصہ ہے، کیونکہ کتاب التفسیر کی جو روایات ہیں وہ تو ماقبان ہیں اور بخاری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے معیار کے مطابق ہیں، لیکن اس میں جو الفاظ کے صحیح امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کی ہے تو اس میں انہوں نے اکثر اتباع کیا ہے ابو عبیدہ معمر بن مثنی رحمہ اللہ، ایک عالم گزرے ہیں قدیم ابو عبیدہ معمر بن مثنی، اور یہ لغت کے بڑے عالم تھے اور انہوں نے کتاب لکھی تھی، اس کا نام تھا مجاز القرآن. ایک کتاب لکھی تھی، اس کا نام تھا مجاز القرآن. تو اس میں انہوں نے الفاظ کی جو تصریح نقل کی تھی اکثر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس مجاز القرآن سے یہاں نقل فرما دیتے ہیں، اور اس میں یہ خیال نہیں ہے کہ قوم کی تفسیر واضح ہے اور قوم کی تفسیر مرجوع ہے. اسی لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کتاب التفسیر کی جو احادیث ہیں وہ تو صحیح بخاری کی دوسرے احادیث کے معیار پر ہیں، لیکن جو الفاظ کی تشریح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث سے پہلے یا احادیث کے بعد میں نقل کی ہے وہ بخاری شریف کا صحیح ترین حصہ ہے. اور اکثر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس میں ایسی مرجوع بات ذکر فرما دیتے ہیں کہ جس کو جمہور مفسرین نے اختیار نہیں کیا ہوتا بلکہ رد کیا ہوتا ہے. ایک بات. دوسری گڑبڑ یہ بولی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ادھر سے ادھر چلتے چلے جاتے ہیں، یعنی ابھی سورہ فاتحہ کی آیت کی تفصیل بیان کر رہے ہیں، کوئی لفظ سورہ فاتحہ سے لے کر آئے، اچانک سورۃ الکہف میں پہنچ گئے، سورۃ الکہف کے ایک دم پیچھے سورۃ الاعراف میں آ گئے، پھر ایک دم جناب سورۃ القصص میں اور سورۃ الروم میں پہنچ گئے. تو ایک دم آدمی کو کبھی آگے جانا پڑتا ہے کبھی پیچھے جانا پڑتا ہے. تو جو حسن ترتیب ہے وہ بھی الفاظ کے اندر نہیں ہے. اسی لیے اکثر جو اثرات ہیں وہ اس کے اوپر غرور فرماتے ہیں. چنانچہ ہمارے استاد عثمانی صاحب نے مجھے فرمایا ابھی مجھے کہ بھائی تو غرور کرو. ویسے اس سے پہلے جو 2-3 سال پڑھانے کی توفیق ہوئی اس میں الحمدللہ ہم نے اس میں بڑی محنت کی، ہر لفظ کی پوری تشریح نقل کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے حضرت شیخ الہند نے اس کا کیا ترجمہ کیا، حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ترجمہ کیا، بولنے کا موقع اختیار کیا، کتنے استعمالات ہیں لفظ کے اندر، یہ ساری باتیں ہم بیان کرتے رہے. لیکن
الامر قوماً ادب، حکم جو ہے وہ ادب سے زیادہ ہے، اس لیے ایک تو استاد کا حکم، دوسرا طبیعت کے خرابی اور تیسرا کتاب کی لمبائی جو آپ کے سامنے ہے، اس لیے اس مرتبہ وہ جو پرانی تصویر ہے کوئی ذکر کا موقع نہیں ہے، بس انشاءاللہ مختصر باتیں آپ حضرات کی خدمت میں آج تک یہ جو کتاب التفسیر ہے تو اس میں دو لفظ آتے ہیں، ایک تفسیر کا اور دوسرے تعبیر کا۔ تو تفسیر اور تعبیر میں کیا فرق ہے؟ تو بعض علماء نے کہا کہ یہ دونوں مترادف ہیں اور دونوں کا معنی ایک ہی ہے، اور بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، تفسیر کا تعلق ہوتا ہے الفاظ سے اور تعبیر کا تعلق ہوتا ہے معنی سے۔ اگر لفظ کی تشریح بیان کی جائے تو کہا جاتا ہے فسرہ ہو، اور اگر اس لفظ کے معنی کی تشریح بیان کی جائے تو پھر کہا جاتا ہے اول ہو، جو اس نے اس کی یہ تعبیر بیان کی۔ پورا تفسیر کا تعلق ہوا لفظ سے اور تعبیر کا تعلق ہوا معنی سے۔ دوسرا قول جو بعض علماء نے ذکر کیا وہ یہ کہ تفسیر کا تعلق ہوتا ہے معقولات سے اور تعبیر کا تعلق ہوتا ہے معقولات سے، کہ اگر آپ کوئی نقل بیان کریں کہ آیت یا آیت کے جملے کی اس لفظ کی یہ تشریح بلا علماء نے کی تو یہ ہے تفسیر۔ لیکن اگر آپ عقل سے اس کی تشریح بیان کریں یہ بھی احتمال ہے، یہ بھی احتمال ہے، معنی حقیقی یہ ہے، معنی مجازی یہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ تعبیر ہے۔ تو اگر روایت کے ساتھ نقل کیا جائے تو وہ تفسیر ہے، اور اگر ولایت کے ساتھ نقل کیا جائے تو وہ کیا ہے؟ تعبیر۔ اور بھی کچھ اس کے اندر فروق بیان کیے گئے لیکن یہ بھی زیادہ اہم ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب کتاب التفسیر شروع کی تو ظاہر ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ سب سے پہلے ہے، تو اس لیے فرمان الرحمن الرحیم عثمان من الرحمن، یہ دونوں رحمت کے نام، رحمت سے نام ہے، یعنی یہ دونوں مشتق ہیں کس سے؟ رحمت سے۔ ویسے بعض علماء کا قول یہ بھی ہے کہ رحمان مشتق نہیں ہے، رحیم مشتق ہے، لیکن حدیث شریف سے اس کی تائید نہیں ہوتی، کیونکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رشتہ داری کو پیدا کیا اور یہ کہا کہ میں نے تمہارا اتفاق کیا ہے اپنے نام سے، تو اس میں اتفاق کا لفظ آ رہا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رحمان جو ہے وہ بھی مشتق ہے اور رحیم جو ہے وہ بھی مشتق ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کثرت المبانی تدل علی کثرت معانی، اس رحمان کے اندر مبالغہ زیادہ ہے اور رحیم کے اندر مبالغہ کم ہے، اس لیے کہا جاتا ہے رحمان الدنیا والآخرہ، اور رحیم کے بارے میں کہا جاتا ہے ورحیمہ، یہ روایت میں آتا ہے یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہ انت ترحمنی فرحمنی برحمتک تغنینی بہا الرحمت مطلبا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ رحمان جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمان دنیا میں بھی آخرت میں بھی، مسلمانوں پر بھی اور کافروں پر بھی، لیکن رحیم اس کے لیے صرف اس کے لیے مومنین کے لیے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رحمان کے اندر جو کہ مبالغہ زیادہ ہے اس کا اطلاق غیر اللہ کے اوپر جائز نہیں ہے۔ آپ کسی کو رحمان نام نہیں رکھ سکتے، کسی کا نام کسی کو رحمان نہیں کہہ سکتے، رحمان کسی کا نام نہیں رکھ سکتے، لیکن رحیم کے اندر مبالغہ کم ہے، جب مبالغہ کم ہے تو غیر اللہ کے اوپر اس کا اطلاق جائز ہے، اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اطلاق کیا گیا۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، تو بالمؤمنین رؤوف رحیم جو ہے کہ اطلاق غیر اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل فرمائی کہ رحیم اور راحم جو ہے وہ ایک ہی معنی میں ہے، یعنی دونوں معنی فاعلیت کے اوپر دلالت کرتے ہیں، جیسے عالمین اور عالم۔ اب یہ جو فرمایا معنی واحد، تو یہ معنی واحد اس معنی کے اعتبار سے تو درست ہے کہ دونوں جو ہے وہ فاعل کے معنی میں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ رحیم جو ہے وہ صیغہ ہے صفت مشبہ کا، جس کے اندر دوام اور استمرار کچھ نہ کچھ ملحوظ ہوتا ہے، اور
راحل جو ہے وہ صیغہ اسم فاعل ہے جو دلالت کرتا ہے مطلقاً حدود پر. یہ بالکل بھی ایک نہیں ہے، لیکن اس لیے بمعنی واحد جو ہے یہ بس اس معنی میں ہے کہ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ صفت رحمت موجود ہے اور قابل ہے، لیکن صرف حدود ہے اور وجود ہے یہ تمام علی سبیل الثبوت ہے. تو رحیم کے اندر صفت مشبہ ہے تو تمام اور حدود ہوگا، اور رحیم کے اندر صرف حدود جو ہے وہ بھی کافی ہے. آگے فرمان کے باب ماجہ فاتحہ کے کتاب یہ باب ہے کہ جو سورہ فاتحہ کے بارے میں روایت آئی ہے، اور سورہ فاتحہ کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے. سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اس کا نام سورۃ الشفا بھی ہے، اس کا نام سورۃ الکافیہ بھی ہے، اس کا نام سورۃ الباقیہ بھی ہے، اور اس کا نام سورۃ الثنا بھی ہے، اس کا نام سورۃ الحمد بھی ہے. لیکن اس کا ایک نام جو ہے وہ ام الکتاب ہے. یہ کتاب اللہ کی ام ہے. اب یہاں ام کس معنی میں ہے تو بعض علماء نے فرمایا کہ ام کہتے ہیں خلاصے کو اور مقصد کو. تو یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ پوری کتاب اللہ کا مقصد اور خلاصہ ہے. گویا یہ متن ہے اور پورا کا پورا قرآن جو ہے وہ آگے اس کی تشریح ہے. یوں کہہ دو کہ پورے قرآن مجید کے اندر جتنے معنی بیان کیے گئے ہیں ان تمام معانی کا خلاصہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر اختصار سے بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ ام الکتاب ہے، یعنی پورے کتاب اللہ کا خلاصہ. اور علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی کہ ام کہتے ہیں ماں کو، اور بچے جو ہیں وہ ماں کی طرف واپس دوڑ کے آتے ہیں. اگر مرغی ہو اس کے بچے آپ سے کیا آپ ماں لے لو کوئی بھی نہیں، تو بچے بلی کے بچے دوڑ کے ماں کی طرف آتے ہیں. تو یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ ام الکتاب ہے، یعنی مرجع السور ہے. ہر سورت دوڑ کے اس کی طرف آتی ہے. یہ اپنی جگہ میں کھڑی رہتی ہے نماز کے اندر. کبھی کے ساتھ آپ نے سورہ علق ملا لی، کبھی سورۃ العصر ملا لی، کبھی سورۃ الفلق ملا لی، کبھی کوئی اور سورت ملا لی. باقی صورتیں گھومتی رہتی ہیں، آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن یہ اپنی جگہ کے اندر برقرار ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے. اس لیے جس کی کتابت کے ساتھ ابتدا کی جاتی ہے مسائل میں سے مسائل کا سب سے پہلے اسی کو لکھا جاتا ہے. تو یہ خلاصہ ہے پورے قرآن کا، اور ابتدا کی جاتی ہے اس کی قرأت کے ساتھ نماز میں. آگے اس کے اندر لفظ آیا ہے مالک یوم الدین، کہ پڑھنا دین کہتے ہیں بدلے کو، چاہے بدلہ اچھا دیا جائے چاہے بدلہ برا دیا جائے. اگر بدلہ اچھا دیا جائے تو کہتے ہیں تمام، اور اگر بدلہ برا دیا جائے تو ظاہر ہے کہ واقعات ہے. اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عربی کا مقولہ نقل کر دیا کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا کرو گے، جیسا بدلہ دو گے ویسا تمہیں بدلہ دیا جائے گا. تو مالک یوم الدین مالک ہے بدلے کے دن کا، جیسے مالک ہے روز جزا. اور اس سے یہ مطلب بھی معلوم ہوا کہ یہ دنیا جو ہے یہ دار الجزا نہیں. تو قرآن میں سورہ فاتحہ میں بار بار آپ کیا پڑھتے ہو؟ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا. تو روز جزا سے مراد کیا ہے؟ سارے مسلمان متفق ہیں اور سارے علماء متفق ہیں کہ مراد اس سے قیامت کا دن ہے. معلوم ہوا کہ بدلے کا دن جو ہے وہ قیامت کا دن ہے. تو جو آدمی یہاں عمل کر کے بدلہ تلاش کرے تو وہ بے وقوف ہے. مولوی صاحب آپ نے نماز پڑھی پھر بیتوں کو دیکھا کہ بیتوں میں برکت ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن آپ تفصیل کی اور پھر دیکھا کہ اس کا نتیجہ ظاہر ہوا یا نہیں ہوا، یا جہاد کیا اور دیکھا کہ اس کا نتیجہ نکلا یا نہیں نکلا. مولوی صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فی الحال فوری بدلے کے قائل ہو، حالانکہ یہاں تو بدلہ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 950 سال تبلیغ کی جائے، دعوت کی جائے، مگر نتیجہ یہاں ظاہر نہ ہو. لیکن یہاں کے ظاہر نتیجہ ظاہر نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہاں بھی بدلہ نہیں ملے. تو اصل جو بدلے کا دن ہے وہ کیا ہے؟ آخرت کا دن.
تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مالک ہے روز جزا کا۔ یہ وہ گڑبڑ ہے جو آج کل اکثر دین کا کام کرنے والوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں فوری نتائج، اور سمجھتے ہیں کہ اگر نتائج دنیا کے اندر ظاہر نہیں ہوئے تو ہماری محنت ظاہر ہے۔ عام طور پہ آج کل یہ ذہن بنا ہوا ہے آج کل کا دینی کام کرنے والے کا کہ اگر فوری نتیجہ نکلا تو ٹھیک ہے، اگر فوری نتیجہ نہیں نکلا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری محنت ضائع ہو گئی۔ حالانکہ یہ بات جو ہے یہ بالکل عقائد کے خلاف عمل ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے۔ وقال مجاہد، اور امام مجاہد نے فرمایا کہ قرآن مجید میں جو آتا ہے جس اب دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فوراً منتقل ہو گئے سورۃ الماعون کی طرف۔ ما دعا عید الذی یکذب بالدین، اب یہ دین کا لفظ سورۃ فاتحہ میں تو نہیں ہے، یا تو یہ سورۃ الماعون میں ہے یا یہ کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کا سورۃ الافتقار میں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فوراً یہاں سے چلے اور کہاں پہنچ گئے سورۃ الانفطار میں پہنچ گئے، اور سورۃ الانفطار میں پہنچ کے وہاں مجاہد کا قول نقل کر دیا تو مجاہد نے فرمایا کہ وہ جو آیا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین اور جناب کلا بل تکذبون بالدین، تو دین سے مراد سے تھا۔ وقال مجاہد بالدین بالاختصار۔ اب پھر بھی امام بخاری چلے گئے سورۃ الواقعہ۔ اب دیکھو کہاں جا رہے ہیں، اب سورۃ الواقعہ میں پہنچ گئے اور کہاں سے سورۃ الواقعہ میں آتا ہے فلولا اذا بلغت القلوب، تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب وہ روح حلق تک پہنچ جاتی ہے وانتم حینئذ تنظرون، فلولا اذا بلغت القلوب وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت اپنے مردے کو دیکھ رہے ہوتے ہو کہ اس کی روح نکل رہی ہے اور حلق تک پہنچ گئی ہے۔ آگے وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، اور ہم مرنے والے سے زیادہ قریب ہوتے ہیں تمہارے مقابلے میں لیکن تمہیں نظر نہیں آتا، ولکن لا تبصرون، لیکن تمہیں نظر نہیں آتا۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، تو اگر ایسا نہیں ہے کہ تم سے حساب نہیں لیا جائے گا فارجعونھا ان کنتم صادقین، تو تم روح کو لوٹا دو اگر تم سچے ہو۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، ایسا کیوں نہیں ہے کہ جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے وانتم حینئذ تنظرون، اور تم بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو تو سارے ڈاکٹر جمع ہوتے ہیں انجیکشن لیے لیکن روح کو نہیں روک سکتے۔ وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، فلولا ان کنتم غیر مدینین، تو اگر تم غیر مدینین ہو یعنی تم سے حساب نہیں ہوگا اور تم ہمارے مطیع و فرمانبردار نہیں ہو اور ہم تم پر ہماری حکومت نہیں چلتی تو فارجعونھا ان کنتم صادقین، تم روح کو لوٹاؤ اگر تم سچے ہو۔ لیکن سارے دنیا کے ڈاکٹر جمع ہو جاتے ہیں اور جناب کے جو بڑے سے بڑے صدر کی روح جو ہے وہ واپس لوٹانے کے اوپر قادر نہیں ہوتی۔ معلوم ہوا کہ روز جزا پر حق ہے اور آدمی خود اپنے اختیار میں نہیں ہے بلکہ اس کو یہاں سے جانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اب یہ کہاں آیا؟ سورۃ الواقعہ۔ اب وہاں جو آیا فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر یہ بات نہیں ہے کہ تم سے حساب نہیں لیا جائے گا، اب اس کا ایک ترجمہ تو امام بخاری بھی رحمہ اللہ نے کر دیا محاسبین کہ اگر تم سے حساب نہیں لیا جائے گا، اور یہی ترجمہ کیا حضرت خان جی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن حضرت شیخ الہند قدس اللہ تعالیٰ نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ فلولا ان کنتم غیر مدینین، کہ اگر تم ہمارے مطیع و فرمانبردار نہیں، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی حکومت نہیں بلکہ یہ تم ہمارا اور ہم پر ہماری حکومت چلتی ہے، تو اپنی روح لوٹاؤ اور اپنے جانے والے کی روح لوٹاؤ، لیکن نہیں لوٹا سکتے، معلوم ہوا کہ تمہارا اپنے اوپر کوئی بل نہیں ہے
بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ مالک یوم الدین سے دوڑ کے پہنچے کہاں؟ سورۃ المعون میں اور سورۃ الانفطار میں سے پہنچ گئے سورۃ الواقعہ میں، اور اس سے ملتے جلتے جتنے الفاظ تھے ان کی تصویر السند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه آمين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني خضير بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه وعنهم قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجيبه فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي فقال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ثم قال لي لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة من القرآن قال الحمد لله رب العالمين يتبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. کتاب الصلاۃ کے اندر مجھے مطلب معلوم ہوا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر بلائیں تو نماز توڑ کے جواب دینا واجب ہے. اس لیے تو قرآن مجید میں ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اور یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہیں ہے، آپ کی تو ہے ہی ہے، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں، قرآن مجید میں ہے. لیکن ویسے ہی بعض اوقات نماز کا توڑ دینا واجب ہو جاتا ہے. بعض صورتوں میں نماز کا توڑنا مستحب ہوتا ہے، بعض صورتوں میں نماز کا توڑ دینا مباح ہوتا ہے. اگر آپ کا جوتا سامنے کو اٹھایا جا رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا جوتا میری سائیکل جو ہے وہ توڑ لے جا رہے ہیں تو نماز کا توڑنا کیا ہے؟ مباح ہے. چاہو توڑ دو اور اپنا جوتا بچا دو اور چاہو نماز کو جاری رکھو، چلانے کی اجازت ہے. لیکن بعض صورتوں کے اندر نماز کو توڑ دینا مستحب ہوتا ہے. جیسا کہ اگر جماعت کھڑی ہو جائے اور آپ جو ہے وہی نماز پڑھ رہے ہیں تو ضرورت مستحب یہ ہے کہ آپ اپنی نماز توڑ دیں اور جماعت کے ساتھ شریک. اور بعض صورتوں میں نماز کا توڑ دینا واجب ہو جاتا ہے، جیسا کہ اگر بینم سے نابینا ہو یا اگر خاموش دل گناہ، اگر سامنے ایک بچہ جو ہے وہ آگ کی طرف بڑھ رہا ہے چولہے کی طرف تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ ایک بندہ ہے اور کنویں میں گرنے کا اس سے ڈر ہے، یا کوئی معذور ہے اور اس کے زخمی ہونے کا ڈر ہے، تو ایسی صورت کے اندر نماز کو جاری رکھنا ناجائز اور حرام ہے. نماز کا توڑ دینا واجب ہے. نماز توڑو اور اس بچے کی جان بچاؤ، اس لیے کہ نماز کے توڑ دینے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، نماز اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن نماز توڑ دینے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی شان جلال و کمال و نواز کے اندر کسی قسم کی ادنا سے بھی کوئی کمی پیدا نہیں ہوتی. ساری دنیا میں جب بھی عبادت کرے اس کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ نماز جاری رکھو گے کہ بچہ مر جائے گا، اللہ کو تمہاری نماز کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس بچے کو تمہاری اپنی جان بچانے کے لیے تمہاری ضرورت ہے. اس لیے صورت کے اندر نماز کا توڑ دینا واجب. اس سے بھی وہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر حقوق اللہ حقوق العباد کے اندر تعارض آ جائے اور جمع ممکن نہ ہو تو حق الحق کو ترجیح حاصل ہوتی ہے کس کے اوپر؟ حق اللہ کو. اگر ڈاکٹر ہے اور بتائے کہ آپریشن نہیں کروں گا اس وقت میں خون بہ رہا ہے اس کا، اور جناب اگر میں نے اس وقت اس کا خون بندنے کے بچ جائے اور دوسری پر نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے تو نماز پڑھے گا کہ جان بچائے گا؟ اگر عقل ہوگی اور وہ آپ کے پاس بیٹھا ہوگا تو اس کی جان بچائے گا. یہ کہ نماز کی تو قضا ہو سکتی ہے لیکن مر جانے کے بعد اس کی قضا مشکل کیا نہ ہوگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر بلائیں تو صورت میں نماز کا توڑ دینا واجب اور حضور کا جواب دینا. اسی طریقے سے اگر ماں باپ بلائیں اور آپ پڑھیں گے ورنہ پڑھا ہوگا بخاری اکبر کے اندر پڑھ لیے ابن جریج کا ختم اور وہاں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لو کان فقیہا لاجابہ. ابن جریج نیک تو تھے
مگر فقیر نہیں، نیک تو تھے مگر فقیر نہیں تھے. اسے فرمان کہ اگر اتنے جرائد فقیر ہوتے لاجاب و ماں تو اپنی ماں کا جواب دیتے، اپنی نماز کو توڑ دیتے اور ماں کی بات کا جواب دیتے. لیکن نیک تھے بیچارے، چنانچہ وہ اپنا کرتے رہے. ماں کو ماں کی بددعا لگ گئی، ماں کی بددعا لگ گئی کہ اے اللہ اس کو موت نہ آئے، حتیٰ یہاں تک کہ آپ منہ میں کاٹ کے چہرے کو دکھا. لیکن ماں کی بددعا بھی دعائی ہوتی ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بددعا کے نتیجے میں زلیخا کا مرتبہ اور بڑھا دیا. لوگوں نے کہا کہ سونے اور چاندی کا بنا دیں، کہیں میرا کوئی مٹی والا بنا. لیکن اس سے بھی یہ معلوم ہوگا کہ جب ماں اور نماز کے اندر تار ہو جائے اس کی ترتیب کو دی جائے گی. لوکان فقیر لاجاب ہو، لوکان فقیر شرط ہے اور باب غیر المغضوب علیہم. اب یہ جو آ رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین یہ سب مسانی والقرآن العظیم الذی اجیبہ یعنی شدید کے الفاظ ہیں. یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ تو 7 آیتیں ہیں جن کو بار بار دہرایا جاتا ہے. یہ اصل میں قرآن مجید کی آیت سے دیا گیا ہے. ہر حدیث تفسیر کی قرآن مجید کی قرآن مجید میں ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. ہم نے آپ کو وہ 7 آیتیں دی ہیں جن کو بار بار دہرایا جاتا ہے اور ہم نے آپ کو قرآن عظیم دیا ہے. تو یہ قرآن العظیم کی تعمیم بادل تفصیل ہے. یہ باور بہتر بات کرنے والی بات کہ آپ کی کو پورے واقعہ جو ہے معلوم بنے کے اندر تغیر ہو گئے نہیں، بلکہ یہ تعمیم بادل تفصیل. تو یہ جو 7 آیتیں ہیں یہ بار بار دہرائے جائیں. اور اس سے حضرت علامہ مرزا نقوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا مزیدار مسئلہ مستقبل فرمایا کہ دیکھو قرآن میں بھی کہا ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کو بار بار دہرایا جاتا ہے. تو بار بار جو ہے وہ ہر رکعت میں دہراتے ہیں 2 رکعتوں میں. ہر رکعت میں 2 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ایک ہی مرتبہ پڑھتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے سب اور میرا بتا نہیں. معلوم ہوا کہ کوئی بھی نماز 1 رکعت والی نہیں ہوتی. احناف کا بدل علامہ مرزا کثیر اپنا فرمایا معلوم ہوا کہ کوئی بھی نماز 1 رکعت بولو وطر کا مسئلہ ہے جی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دہرا سے منع کرنا اس کی تعریف ہو رہی ہے کہ اگر 1 رکعت ہوتی تو مرزا مسانی کیسے ہوگا؟ مسانی تو اس وقت بنے گی سورہ فاتحہ جب کم از کم 2 مرتبہ تو آپ پڑھو. 2 مرتبہ پڑھو گے تو مسانی بنے گی، ورنہ مسانی کیسے بنے گی؟ اور قرآن نے سورہ فاتحہ کو یہ کہا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي. معلوم ہے کہ کوئی بھی نماز 2 رکعت سے کم نہیں ہوتی. وہ مطلب ہے باب غیر المغضوب علیہم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك. کام پڑھ لیا ہمارے سے کس نے کہا ویسے تو یہ آپ کی کتاب المناقب کے وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين فمن وافق قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. یہود اور غلطین سے مراد ہے نصارہ. اور یہ روایت ہے جو مسند احمد میں بھی آئی ہے کہ مغضوب علیہ یہود مراد ہے اور غالبین سے نصارہ مراد ہے. اور یہ روایت میں بھی ہے تعبیر ابن حاتم رضی اللہ عنہ کے قصے میں آپ نے پڑھ لی ہوگی کہ جب علی ابن حاتم آئے آپ نے ان کو تکیہ دیا، تکیے کے اوپر بٹھایا، اپنے گھر لے گئے وغیرہ وغیرہ علاقے. تو وہاں اس میں آ رہا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہود جو ہے وہ مغضوب علیہم ہیں اور نصارہ جو ہیں وہ ضالین. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اصل میں وہ حدیثیں لانا چاہتے تھے لیکن وہ حدیثوں کے معیار سے لا سکتے تھے. تو اس لیے
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب کو قائم کر دیا اور اشارہ کر دیا کہ دیکھو مغلوب علیہ کی تفصیل میں تو بیان نہیں کر سکتا کیونکہ میرے معیار پہ نہیں ہے، لیکن مسند احمد اور ترمذی میں موجود ہے، وہاں جا کے دیکھ لیں۔ سورة البقرة باب وعلم آدم الأسماء كلها. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استسقانا إلى ربنا فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس خلقك الله بيده فأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناكم ويذكر ذنبه فيستحيي ائتوا نوحا فإنه أول رسول جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو کافروں کی طرف نہیں بھیجا گیا، کافروں کی طرف جس رسول کو سب سے پہلے بھیجا گیا وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے، اس لیے کہا گیا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض فيأتونه فيقولون لست هناكم ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم فيستحيي فيقول ائتوا خليل الرحمن فيأتونه فيقول لست هناكم ائتوا خلیل الرحمن ابراہیم کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہیں گے لست هناكم، میں تمہاری جگہ میں نہیں ہوں، یعنی میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، لیکن یہاں ذکر نہیں ہے، لیکن دوسری روایات ہے کہ ان کو اپنے وہ دین چھوٹ یاد آ جائیں گے، ان کو اپنے صلاح کرنے کے بعد ان کے قصہ احادیث میں آپ نے پڑھا ہے۔ ائتوا موسى عبدا كلمه الله وآتاه التوراة فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر قتل النفس بغير نفس فيستحيي من ربه فيقول ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه فيقول لست هناكم ائتوا محمدا عبدا لست هناكم، میں تمہاری جگہ میں نہیں ہوں، میں تمہاری مبارک نہیں کر سکتا، اور ہر نبی کو اپنا تو اپنی کوئی نہ کوئی غلطی یاد آتی، آپ لوگ کو سمجھو ہم بالکل نہیں ہیں اور ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، اور انبیاء کرام علیہ السلام یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں اور یہ غلطی ہوئی یہ غلطی ہوئی، تو ہر نبی علیہ السلام جو ہے وہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہے کہ فلاں غلطی مجھ سے ہوئی تھی، تو میں تو جا کر حالانکہ وہ غلطی بھی کیا تھی والے صاحب آپ جانتے ہیں کہ غلطی میں غلطی نہیں تھی، حسنات الابرار سیئات المقربین کی حدیث سے تھی، لیکن اس کے باوجود ہر نبی جو ہے علیہ السلام ان کے اندر عقلیت اور تواضع ہوتی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے اندر بڑائی ہے اس کو ختم کرو، عقلیت اور تواضع اختیار ہو۔ ائتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم آگے آنا ہے ائتوا محمدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، یہاں بھی یہی فرمایا گیا کہ محمد کے پاس جاؤ علیہ السلام، ان سے کوئی غلطی نہیں، اسی کہا گیا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ اگر یہ بات سمجھ نہیں سمجھ کوئی سمجھنے کی بات ہے، اگر آدمی سمجھنا چاہے کا لا علم، اس دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے غلطیاں نہ ہوتی، البتہ حسنات الابرار سیئات غلطی ہوتی ہے اور ایک حسنات ہوتی ہے۔ فيأتوني فأنقلب حتى أستأذن على ربي فيؤذن، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء، ثم يقال ارفع رأسك واغتسل توضأ، وقلت اسمع ما اشتهت شقا، فأرفع رأسي فأحمده بتحميده يعلمنيه ثم أشفعه ويحد لي حدا فوصلهم الجنة ثم أعود إليه۔ مقام محمود يحمله الأولون والآخرون۔
لیکن حدیث شریف جو ہے اس میں ایک دم ذکر آ رہا ہے فَأَحْمَدُهُ بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِي ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ کہ میں اپنے امت کے لوگوں کو جنت میں داخل کروں گا. تو بات تو چل رہی ہے شفاعت عظمیٰ کی اور ذکر آ رہا ہے شفاعت کبریٰ کا. تو اس کے علماء نے لکھا کہ راوی نے یہاں اس شفاعت عظمیٰ کو حذف کر دیا اور اکثر روایتوں میں یہ قصہ آ رہا ہے کہ وہ شفاعت عظمیٰ کا ذکر جو ہے وہ حذف ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو چھوٹی چھوٹی شفاعتیں ہیں ان کا ذکر آ جاتا ہے. جی فإذا رأيت ربي مثله ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود الرابعة فأقول ما بقي في النار إلا من حدثه القرآن فوجب عليه الخلود. قال أبو عبد الله إلا من حدثه القرآن يعني قول الله عز وجل خالدين فيها. باب قال مجاهد إلى شياطين صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت میں داخل فرما دیں گے اور جب سب کی سفارش ہو جائے گی تو یہ روایت سے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ سب سفارش کریں گے. اب ارحم الراحمین کی بات ساری چنانچہ ارحم الراحمین ایسے لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے کہ جن کو نہ فرشتوں نے پہچانا ہوگا اور نہ انبیاء کرام علیہ السلام نے پہچانا ہو. اسی سے تائید ہوتی ان حضرات کی جو یہ فرماتے ہیں کہ آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخر میں ان لوگوں کو بھی جہنم سے نکال دیں گے کہ جنہوں نے زبان سے کلمہ نہیں پڑھا تھا لیکن دل کے اندر ان کا ایمان موجود تھا. جو کہ ایمان کا اصل محل کیا ہے؟ قلب ہے. لیکن نبی جو ہے وہ ایمان کے احکام کب جاری کریں گے؟ جب زبان سے. اس سے انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ تو ان کی سفارش نہیں کریں گے, وہ تو سفارش کریں گے صرف ان لوگوں کی انہوں نے ایک مرتبہ بھی کبھی کوئی کلمہ پڑھا, لیکن جنہوں نے کبھی ایک مرتبہ بھی کوئی کلمہ نہیں پڑھا مگر الایمان بقرہ فی القلب دل کے اندر موجود تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی سفارش فرمائیں گے اور ان کو جہنم سے نکالیں گے. باب قال مجاهد إلى شياطينهم أصحابهم من المنافقين والمشركين محيط بالكافرين الله جامعهم على الخاشعين على المؤمنين حقا. قال مجاهد بقوة بعمل بما فيه. وقال أبو العالية مرض شك صبغة دين وما خلفها عبرة لمن بقي لا شيء فيها لا بياض. وقال غيره يصومونكم يولونكم الولاية مفتوحة مصدر الولاء وهي الربوبية وإذا كسرت الواو فهي الإمارة. وقال بعضهم الحبوب التي تؤكل كلها صوم فادارأتم اختلفتم. وقال قتادة الخباء انقلبوا يستفتحون يستنصرون شروا باعوا راعنا من الرعونة. وإذا أرادوا أن يحمقوا إنسانا قالوا راعنا لا تجزئ لا تغني ابتلى اختبر خطوات من الخطب والمعنى آثاره. جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو شیطان کے مراد کیا ہے؟ منافق اور مشرک. اور اللہ تعالیٰ کا آخروں پر محیط ہے. تو محیط کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو قیامت کے دن جمع کر دے گا. الخاشعین نماز جو ہے بڑی بھاری ہے مگر خاشعین پر بھاری نہیں ہو تو نماز کے اندر مزہ آنے لگتا ہے. تو خاشعین کے مراد کیا ہے؟ المؤمنین حقا جو پکے مومن ہوتے ہیں. جتنا ایمان بڑھتا جائے گا اتنا ہی عبادت کے اندر حلاوت بڑھتی جائے گی. لیکن حلاوت جو ہے وہ محمود جو ہے مگر مغلوب نہیں. دنیا ہوگا کپڑا ہوگا بات نماز کے اندر حلاوت اور لذت کا آنا محمود جو ہے مگر مغلوب نہیں. چنانچہ کہ کسی آدمی کو ساری عمر بھی نماز کے اندر کوئی حلاوت نہ آئے اور وہ بڑھتا رہے تو اس کی نماز نہ صرف اعلیٰ درجے کی ہے بلکہ قابل ہر مبارک باد ہے جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا. رحمۃ اللہ علیہ کسی نے کہا تھا نا کہ اگر نماز میں مزہ نہیں آتا ورنہ مزہ تو مزے میں ہے. بیوی کے پاس جاؤ مزے آئے گی تو مزہ آئے گا. نماز مزے کے لیے تھوڑی پڑھتے ہیں. نماز تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پڑھتے ہیں. نماز مزے کے لیے نہیں. اور یہ اکثر آج کل کے نئے لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ نماز میں مزہ نہیں آتا تو مزہ واقع مر
مطلب حلوہ کھانے یا مرغا کھانے یا دین کے پاس جانے تو مزہ تو ان چیزوں میں آئے. یہ نماز تو مزے کے لیے تھوڑی ہوتی ہے، نماز تو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے. اس لیے اگر آدمی کو مزہ نہ آئے اور نماز پڑھے، اور ایک آدمی کو مزہ آ رہا ہے پھر نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز افضل ہے. اس آدمی کی جس کو مزہ نہیں آ رہا پھر بھی نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. اور جو آدمی مزے کے ساتھ پڑھ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی نماز اللہ کے لیے نہ ہو بلکہ اپنے مزے کے لیے. اس لیے جو محقق خوبیاں ہیں وہ کہتے ہیں کہ نماز میں مزہ آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو انعام سمجھو، یعنی محفوظ ہے. لیکن مزہ نہ آئے تو سمجھو اس میں اور زیادہ ثواب ہے، یہ مطلوب ہے. بابو کو یہ تعالیٰ قرآن مجید میں آتا ہے کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، ہم نے تمہیں جو قرآن کی توریت دی ہے اس کو طاقت سے پکڑ لو. تو طاقت سے پکڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ پورے زور لگاؤ، مراد یہ ہے کہ عمل کرو. بندے کے معنی حقیقی مراد نہیں ہوتا والدہ، بلکہ بعض جگہوں میں معنی مجازی بھی مراد ہوتا ہے. اس لیے مجاہد نے مانا کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ کا مطلب کیا ہے؟ یہ عمل دماغی کے توریت کے اندر جو کچھ ہے اس پر عمل کرو. پکڑنے سے مراد یہ معنی حقیقی مراد نہیں ہے بلکہ معنی مجازی مراد. یہ قلوب کے مرض ان کے دلوں میں مرض ہے. اب دیکھو یہ مرض کا لفظ پہلے ہے یا بعد میں؟ خذوا ما آتیناکم بقوۃ جو ہے وہ تو بعد میں ہے، اور پھر قلوب کی مرض پہلے ہے. لیکن تفصیل نہیں معلوم، بخاری کبھی آگے جاتے اور کبھی پیچھے جاتے ہیں. اسی لیے کتاب التفسیر جو ہے اس میں ترتیب بڑی مشکل ہے. اب یہ قلوب کی مرض تو شک کو ترجمہ کر دیا، اشارہ کر دیا کہ مرض میں مرض جسمانی مراد نہیں بلکہ مرض روحانی مراد نہیں. وما خلفها نکال لما بین یدیہا وما خلفها، تو ما خلفها کا مطلب ہے آنے والوں کے لیے اور پیچھے رہ جانے والوں کے لیے. اور وہ بقرہ کے گائے کے سلسلے میں آتا ہے کہ ناکی اضافیہ اس میں کوئی داغ نہ ہو، یعنی کوئی سفید نہ ہو. وقال غیرہ، اور مجاہد کے علاوہ بعض دوسرے مفسرین نے یہ کہا کہ یصومونکم سوء العذاب. اب یصومونکم یہ بھی پیچھے چلے گئے، دیکھ رہے ہیں آپ بقرہ کا قصہ آگے ہے، یصومونکم جو ہے وہ پیچھے ہے. امام بخاری پہلے آگے گئے پھر ایک دم پیچھے چلے گئے. اور یصومونکم کہ وہ تمہیں چکھائیں گے برا عذاب. اب یصومونکم کا ترجمہ نقل کیا کہ یولونکم کہ تمہیں تمہارے اوپر حکومت کریں گے. اولا یولی الا کے معنی کسی کے اوپر باغی بن کر اپنا اقتدار اس کے اوپر مسلط کر دینا. تو یصومونکم سوء العذاب کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہارے اوپر مسلط ہو کر تمہیں برا عذاب چکھائیں گے. اب یصومونکم کا ترجمہ کیا یولونکم. پھر امام بخاری کا ذہن چلا گیا سورۃ القاف کی طرف، جہاں آیا ہے ہنالک الولایۃ للہ الحق. اب دیکھو بلایا کا کیا تعلق ہے یہاں یصومونکم سے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فوراً چلے گئے سورۃ القاف میں. اور یہ فرمایا کہ وہاں جو آ رہا ہے ہنالک الولایۃ للہ الحق، وہ بلایا ایک بلایا ہوتا ہے ایک دلایا ہوتا ہے. اور بلایا کے معنی ہوتا ہے ربوبیت سے، اور ولایت کا مطلب ہوتا ہے عمارت اور حکومت سے. تو فرمایا کہ البلایا مفتوحۃ مصدر البلا وہی الربوبیہ. ہنالک الولایۃ للہ الحق، ربوبیت اللہ کے لیے ہے جو برحق ہے. اور وہی کثرت الواو، اور اگر بلایا تو آپ واو کے کثرے کے ساتھ پڑھیں یعنی ولایت پڑھیں، وہی عمارت تو وہ عمارت کے معنی میں ہوتا ہے. اب یہاں ولایت ولایت پورے سورہ بقرہ میں کہیں نہیں، لیکن وہ کہاں چلے گئے سورۃ القاف میں، اور وہاں میں صرف بلایا آیا، اس سے آگے تفصیل کر دی ولایت. اب یہ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں آتا ہے بقلها ومزاجها وطولها. تو خون کا معنی کیا ہے؟ تو اکثر علماء نے خون کا ترجمہ کیا ہے گندم سے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف گندم مراد نہیں ہے بلکہ ہر قسم کا غلہ مراد ہے، چاہے گندم ہو چاول ہو. الحقوق التي تقبل، وہ
یہ اشارہ ہے کہ یہودی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقبول نہیں ہوئے تھے تو یہودی جو ہے وہ دعا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدیل تھے، لیکن بعد میں پھر آپ مخالفت کرنے لگے. اس کو قرآن نے فرمایا جب تک جب الذین کفروا آگے فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قرآن مجید میں ہے بئس ما شروا به. امام البخاری نے فرما دیا کہ یہاں غلط ہو گیا شرع، اور آپ پڑھتے ہیں کہ شرع یہ افراد میں سے یہ شرع یہاں معنی ہے کس کے باع سے شروا باع رائنا میں نون اصلی ہے. امام البخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رائنا میں جو نون اصلی ہے، کیونکہ آپ نے پڑھا ہوا ایک قول یہ ہے کہ یہ رائنا تھا کہ یہ یہودی جو تھے وہ آگے ذرا عین کے قدرے کو لمبا کر دیتے تھے اور مطلب یہ کہتے تھے کہ ہمارا شربا، اور اگر رائنا دیا جائے تو اس زمانے یا رسول اللہ ہماری مراحت فرمائیے خیال فرمائیے. تو یہودی جو تھے وہ یہودی تھے، کتابیں کی عادت ہے یقتلون الانبیاء بغیر حق، اور استہزاء ان کا پیشہ ہے. تو یہ رائنا کہتے تھے، یہ قول ہے. لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں وہ رائنن کہتے ہیں، رائنا، اور رائن جو ہے وہ رونت سے نکلا ہے اور یہ اردو میں بھی مستعمل ہے. یہاں اصل فلاں کے اندر تو بڑی رونت آ گئی ہے، نہیں سناؤ رونت آ گئی ہے. تو رونت کا مطلب یہ ہے کہ بڑا تکبر ہو گیا، بڑا احمد ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے. تو یہ رونت سے نکلا ہے، تو اگر رونت سے نکلا جائے تو پھر نون اس کا اصلی ہو. اس کو امام بخاری کا فرمایا کہ یہ رونت جو ہے ان کا مطلب آباد ہم کو انسان، اور یہودی جب کسی انسان کو احمد قرار دینا چاہتے تھے تو اس کو کہتے تھے رائن ہے، یعنی رونت والا. چلو آگے سامنے ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن. اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پروردگار نے کئی کلمات کے ساتھ یعنی کئی چیزوں کے ساتھ آزمایا فاتمہن، اور ابراہیم علیہ السلام ان تمام آزمائشوں میں پورے ہوتے. معلوم ہوا کہ بقدر العطایا فوق البلایا اور بقدر البلایا فوق العطایا. اور انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی ابتلاءات پیش آتے ہیں. ایھا الصالحون العالمون الصالحون، یہ آپ لوگ سمجھتے ہو کہ ٹوپی رکھ کے بات پہن کے حضرت بن جاؤ گے تو یہ خیال رکھو معاذ تو جرم. آدمی کو طرح طرح کی ابتلاءات سے گزارا جاتا ہے، تب ان کا مقام ملتا ہے. طرح طرح قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کو کئی کلمات کئی چیزوں کے ساتھ اللہ نے آزمایا. آج ابراہیم نے ان کو پورا کر دکھایا تو اللہ نے کیا کہا؟ قال انی جاعلک للناس امام. اب میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا. اب آپ یہ چاہتے ہو کہ نکلتے امام بنا، نہ کوئی آزمائے، نہ پریشانیاں، نہ تکلیفیں اٹھائیں، نہ فقر و فاقہ برداشت کیا، نہ جناب بیوی بچوں کو مکہ چھوڑ کر آئے، نہ بیٹے کو ذبح کرنے کا مسئلہ، کچھ بھی نہیں، اور چاہتے ہو کہ امام بن جائے. کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو طرح طرح سے اللہ نے آزمایا، اور جب ساری آزمائشوں کے اندر تھوڑے اتر گئے پھر فرمانے کی جائے جو کرنا کی امام ان کا مالا وزن کر دی گئی. یا اللہ میری اولاد میں ظالم ہوگا نہیں، ہاں ظالم اگر کوئی نہیں ہوگا تو پھر اس کو یہ عہدہ مل جائے گا. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہر اولاد کے اندر نبوت کا سلسلہ جاری ہوا، اور باقی جتنے انبیاء کرام نام آئے سب ان کی اولاد ہے. باب قوله تعالى وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المنن. باب قوله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. وبه قال حدثني عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عمرو بن شرحبيل
عن عبد الله رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت إن ذلك لعظيم قلت ثم أي قال وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك. یہ بیان احترامیہ نہیں ہے بلکہ یہ بیان مزید شناخت کے لیے ہے. دیکھو کسی انسان کو قتل کرنا ویسی حرام، لیکن اگر وہ انسان مسلمان ہو تو اور زیادہ حرام، اور اگر مسلمان ہو کر قریبی رشتے دار ہو تو اور زیادہ حرام، اور اگر وہ آپ کا بیٹا ہو تو اور زیادہ حرام. اس لیے کہ باپ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے یا اولاد اس کے لیے جو فتح وہ کھانا دے ان کو پینا دے، جب تک کہ وہ بالغ تو اس وقت تک ذمہ داری ہے باپ کی. تو باپ اگر اس کو قتل کرے گا تو یہ بیان شناخت در شناخت در شناخت در شناخت. تو یہ جتنا بھی ہے یا سب کو والا تک کہا وہ اندر آمار یہ بیان مزید کسی نام ہے سے کسی اجنبی سے دینا کرنا ویسے ہی حرام، لیکن اجنبی اگر مسلمان ہو تو اور زیادہ حرام، پھر اگر پڑوسن ہو تو اور زیادہ حرام، پھر پڑوسن ہو کر اگر وہ بیوی ہو تو اور زیادہ حرام. تو یہ حرام در حرام در حرام در حرام جو ہے یہ جتنی جو قیود ہیں جو احترامیہ نہیں مالکہ بلکہ بیان مزید شناخت کے. اب آخری بات یہ سمجھو کہ دل کہتے ہیں ہم لٹل اور دل کہتے ہیں دل کو، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ انداز ہے اصل دل کہتے ہیں ٹکر. یہ جو فلاں کے ٹکر تھا تو ٹکر کا کیا مطلب کہ یہ اس کے پائے کا ہے. اب جو پائے کا ہوتا ہے مقابلہ بھی اسی سے ہوتا ہے ہمارے جو مقابلہ بھی اسی سے ہوتا ہے. کہ جس کے معنی لٹل کے بھی آتے ہیں اور دل کے معنی شریف کے بھی آتے ہیں. یہ انداز ہے. آج تھوڑی بہت اچھی گھر بھی کل اور